اللہ کی صفت جباریت جب جوش میں آتی ہے، صفت قہاریت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نہیں دیکھتا کہ سامنے کون کتنی طاقت کا مالک ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام طائف گئے تھے۔ میں صرف القہار کا معنی سمجھانے کے لیے واقعہ پیش کر رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے طائف کے میدان میں پہنچے، طائف میں گئے، طائف والوں کو کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں میں تمہارے بیچ میں آیا ہوں، میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، ایک اللہ کو اپنا سرو شکتیمان مانو، وہی مختار کل ہے، وہی حاجت روا ہے، وہ اللہ سب کچھ دیتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم کو اور ہمیں پیدا کیا، وہی اللہ جس نے منی کے قطرے سے، بلکہ منی کے بے اختلاف روایت منی کے ایک ناپاک قطرے سے خوبصورت انسان بنا کر اس زمین کے اوپر سب سے خوبصورت مخلوق میں تمہارا نام دیا، وہ اللہ، اس کے سامنے اپنے مقدس پیشانی کو جھکاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طائف والے آپ کو گلے سے ملاتے، طائف والے آپ کو بٹھا کر ان کی تواضع کرتے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیسا سلوک کیا۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے پاگل کتوں کو لگا دیا، آپ کے پیچھے سماج کے شرابی لڑکوں کو لگا دیا کہ محمد ابن عبداللہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ایک اللہ کو ماننے کی بات کرتا ہے، محمد کو کرو پریشان جتنا پریشان کرنا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے سر پر پتھر مارے گئے، آپ علیہ السلام کے جو خادم تھے وہ سامنے آ کر محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اپنے سینے کو، اپنے سر کو سامنے کیا، ان کا سر پھٹ جاتا ہے، خادم بے ہوش ہو کر گر جاتے، نبی پاک علیہ السلام کے سر پر پتھر لگتا ہے اور وہ آپ علیہ السلام کے سر سے خون نکلتا ہے، پورے بدن پر خون بے خون ہو جاتے ہیں، نالین میں خون جمع ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے قریب میں بیٹھ کر سہارا لے کر ٹیک لے کر کہ تھوڑا ہوش آئے اور خون کا فوارہ بند ہو تو میں جا سکوں یہاں سے پیدل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہاریت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو کہتے ہیں، اے جبرائیل آج طائف والے بچنا نہیں چاہیے، ان طائف والوں کو مٹا دو، ان کے نام و نشان ختم کر دو زمین سے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لا کر کہتے ہیں، اے محمد رسول اللہ، میں طاقتور ہوں، مجھ سے بڑی طاقت کا مالک کوئی نہیں ہے، اللہ نے میری طاقت کی قسم قرآن میں کھاتا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اے اللہ کے نبی آپ اشارہ کرو، طائف والوں کو مٹا دوں گا، دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس دوں گا، آپ اشارہ تو کرو، آپ بولو تو صحیح کہ جبرائیل انہوں نے میرا خون بہایا ہے، انہوں نے میرے سر کو زخمی کیا ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑنے والا ہوں، سب کو بھوسا بنا دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کو یقین دلایا۔ جبرائیل امین نے، اللہ کا نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل میں جانتا ہوں تم طاقتور ہو، تم نے قوم لوط کو آسمان پر لے جا کر پٹخ دیا تھا، ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا، میں جانتا ہوں اللہ نے تم کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل سے کہ جبرائیل میرے محبوب کا خون بہ رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، تمہاری طاقت کا کیا فائدہ؟ جاؤ میرے محبوب کی حفاظت کرو، جاؤ میرے محبوب کا جو اشارہ ہو ختم کر دو۔ حالانکہ رب اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا، لیکن اس دن رب کی صفت قہاریت جوش میں آئی تھی، مت چھوڑنا کسی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل میں اس زمین پر ظالم بن کر نہیں بھیجا گیا، محمد رسول اللہ کی چرتر پر اعتراض کرنے والوں، محمد رسول اللہ کو ظالم کہنے والوں، تمہارے لیے بھی ایک سبق ہے، ایک جواب ہے۔ کیا علیہ السلام اگر ظالم ہوتے تو جبرائیل سے کہتے کہ جبرائیل خاتمہ کر دو طائف والوں کا، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے محمد رسول اللہ آپ کو، اے محمد ابن عبداللہ
میں کائنات کا رب ہوں، انا رب العالمین، میں کائنات کو پالتا ہوں۔ لیکن اے جبرائیل تم کو یاد نہیں ہے اللہ نے میرے لیے کیا بیان کیا؟ اللہ نے میرے لیے کہا کہ محمد آپ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے آپ کسی کو مٹا نہیں سکتے۔ تو اللہ کی صفت قہاریت جوش میں آئی تھی۔ یہ میں القہار کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ سیرت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس واقعے سے کئی سارے جوابات بھی ملتے ہیں نا، میڈیا والے بڑے اچھل کل بولتے ہیں، اور بھی جو لوگ جو ناخواندہ طبقہ ہے، جو نہیں جانتے محمد رسول اللہ کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی غلط ٹپنیاں کر دیتے ہیں کہ نہیں محمد نے بہت قتل کیا، خون بہایا، ایسا کیا ویسا کیا۔ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا ہے، بلکہ آپ نے معاف کیا۔ سیرت پر اگر بات کی جائے تو بڑا لمبا وقت چاہیے بھی تفصیل بات کرنے کے لیے میرے بھائیوں۔ تو یہ القہار غصے میں آیا، جب آدمی غصے میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ نہیں دیکھتا، یا تو کسی کا سر پھوڑ دیتا ہے، یا کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، یا کہیں کچھ بھی کر دیتا ہے۔ غصے کا ہی نتیجہ ہے۔ شریمد بھگوت گیتا کا بڑا پیارا شلوک ہے، میں نے محمد بھگوت جی کو سنایا تھا سن 2016 میں۔ اہمسا ستیم کرودس تیاگا، کرودس تیاگا۔ غصہ آئے تو تیاگ۔ کیوں؟ غصے کی وجہ سے آدمی پریشانی میں گر جاتا ہے۔ غصہ ہے آپ نے کسی کے سر پہ مارا، سر پھوڑ دیا، لوگ کیس ہو گیا۔ غصہ ہے آپ نے کسی کو گولی مار دیا، آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا، آپ نے کسی کا قتل کر دیا۔ جاؤ 307 302 کے کیس میں اندر، مرڈر کیس میں اندر پوری زندگی سزا کاٹتے رہو، پوری زندگی برباد کرتے رہو۔ کرودس تیاگا، غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ غصہ کرود، جب کرود میں آتا ہے تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق جب شیو جی اگر غصے میں آتے تو بھوکمپ آتا ہے تو کتنا کیا نقصان ہوتا، گھر ہو جاتے ہیں تباہ۔ ترکی میں ہوا، ترکی کے اندر میں آج کی رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً 28,000 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ ڈیلی وہاں سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں، ڈیلی کئی ہزار گھر ختم۔ یہ غصہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا پہلوان وہ نہیں جو انڈرٹیکر کو ہرا دیتا، کھلی کو ہرا دیتا۔ پہلوان وہ بڑا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ غصہ ہے آپ کو بہت، آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں لیٹ جائیے۔ یہ غصہ کو کم کرنے کے لیے کسی دوسری طرف مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے، بالکل اسی موڈ میں مت رہی ورنہ برا ہو جائے۔ تو جب غصہ، یہ غصے کی اشیاء جی غصے سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب تانڈب کرتے ہیں شیو جی اس وقت بڑے جلال میں ہوتے ہیں۔ بڑی ایک کہانی ہے، ہسٹری ایک دیو مالائی کہانی ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو اب دیکھیے برہما مینس الخالق، وشنو مینس رب العالمین، شیو مینس القہار۔ اب برہما الخالق بھی نام کس کا؟ اللہ کا۔ رب العالمین بھی نام کس کا؟ اللہ کا۔ اور یہ القہار بھی نام کس کا؟ اللہ کا۔ اور وشنو برہما شیو سے مل کر اوم بنانا، دیکھ لیجئے۔ اسی لیے مولانا نے کہا کہ جس کو تم اوم بولتے ہو ہم اسی کو اللہ بولتے ہیں، چونکہ اوم کا جو مطلب ہے وہی اللہ کا مطلب ہے۔ کوئی اعتراض نہیں تھا، ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیا کھا کر آئے تھے۔ لوکیش منی جی سمجھ میں نہیں آیا تو خواہ مخواہ اٹھ کر چلے گئے پبلسٹی کرنے کے لیے کہ ہاں دیکھو میں نے اعتراض کیا، میں نے وہ کیا۔ مولانا نے حقیقی باتیں بتائی تھی، بہرکیف ہم اس کنٹروورشل معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ میرے بھائیوں